صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 270 سے 274، 270 سے 274. انفاق، خدا کی راہ میں خرچ کرنا، یہی بحث آگے کنٹینیو ہوتی ہے، اور پروردگار عالم گویا یقین دلاتا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر یا منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ یقیناً اسے جانتا ہے، یعنی بے فکر رہو، اس کی جزا محفوظ ہے، وہ کہیں جانے والی نہیں ہے. نظر یا منت ماننے کا جو طریقہ ہے اس کی تفصیل توضیح مسائل میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جس میں ایک انسان باقاعدہ ارادہ کرتا ہے اور زبان سے ایک صیغہ بھی جاری کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہاں پروردگار عالم نے نفقے کے ساتھ اس خاص نظر کو بھی شامل کیا. وما للظالمین من انصار، اور جو ظالمین ہیں پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے میدان میں کوئی پارٹی بازی ایسی نہیں چل رہی ہوگی، وہاں تو جو مددگار ہیں وہ بھی انہی اعمال اور عقائد کی بنیاد پر جو انسان نے دنیا میں اختیار کیے ہیں. وہاں پر اس دنیا کا معاملہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ حق نہ حق کی خاطر کوئی دوست آگے آ جائے اور انفلوئنس کر کے بچا لے. اب یہاں پر ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ ظالمین سے مراد کون ہے. تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ وہ جو غلط کاموں میں انفاق کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ امام باڑہ بنانے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، اسپتال کے اندر چندہ دے دیا اور قربتاً اللہ اس کام کو انجام دیا. اور ایک ہے برے کاموں کے لیے، مثلا نائٹ کلب بنانے کے لیے، یا کسی شراب کی محفل کو آرگنائز کرنے کے لیے، کسی کنسرٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اس میں جو خرچ ہو رہا ہے یہ وہ خرچ نہیں ہے کہ جس کو تعریف کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایسی ہی کوئی بری نظر غلط کام کی. اسی طرح سے وہ افراد جو زکوٰۃ اور صدقات کو روکتے ہیں جبکہ وہ واجب ہو چکے ہوں، اور وہ افراد جو نظر کرتے ہیں اور نظر کو پورا نہیں کرتے، یہ سارے وہ افراد بنیں گے جو ظالمین کی کیٹیگری میں جائیں گے، اور ان کا پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آگے پروردگار عالم نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے دو اہم باتیں بیان کی کہ اگر تم آراستہ آشکار دکھا کر صدقات دو تو بھی یہ کتنا اچھا ہے، اور اگر چھپا کر دو، چھپا لو اس کو اور فقراء کو عطا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تمہارے برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اور جو تم اعمال انجام دیتے ہو خدا ان سے باخبر ہے. اب اصولی طور پر ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ جب خدا کی راہ میں دیا جائے تو اس طرح سے دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی چھپا کر دیا جائے. یہ بات درست بھی ہے، مگر یہاں پر پروردگار عالم نے آشکارا دینے کو بھی، ظاہر کر کے دینے کو بھی بہت تعریف کی نظر سے دیکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو وہ ریاکاری ہے کہ جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا اور اپنے آپ کو سخی کہلوانا. وہ تو یقیناً اس کا مقصد نہیں ہو سکتا. یہاں پر ان پرنسپل یہ بات تو بیک گراؤنڈ کے اندر موجود ہے کہ چھپا کر دو یا آشکارا دو، دونوں صورتوں میں یہ دیا تم نے خدا کے لیے، قربتاً اللہ. تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے سخی کہلوانے کا شوق ہے، بلکہ ایشو یہ ہے کہ انسان اس موقع پر اس نیکی کو ظاہر کر کے گویا دوسروں کو بھی شوق دلانا چاہتا ہے. قربتاً اللہ اس نے اس کام کو انجام دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے ایک رغبت حاصل کریں اور شوق ان کا بھی بیدار ہو. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء کی ایک تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ اگر جو مستحب صدقات ہیں، جو مستحب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، جو واجب نہیں ہے، تو اس کو چھپا کر دینا بہتر ہے. اور جو واجب زکوٰۃ ہے اس کو جب انسان دے تو دے تو قربتاً اللہ، مگر اس کے اظہار میں کوئی خرابی نہیں، بلکہ اچھا ہے کہ اس طرح سے دوسروں کو شوق اور رغبت ہو. اور یہی کیس کبھی کبھی مستحب صدقات کے اندر بھی اپلائی کر سکتا ہے، جس میں حکمت کا بہرحال بہت زیادہ دخل ہوگا. آگے پروردگار عالم نے ہدایت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ حبیب آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ہدایت کریں، اللہ جن کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے.
اب ظاہر پیغمبر اکرم کو تو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ ہدایت کریں. پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے اراء الطریق یعنی راستہ دکھانا. یہ راستہ دکھانا پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہم دوسری جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بلاغ مبین کرے، پیغام کو صاف صاف پہنچا دے، راستہ دکھا دے. تو وہ تو ذمہ داری پیغمبر کی ہے، مگر کیا ایصال الی المطلوب، ہاتھ سے پکڑ کر منزل تک پہنچانا، یہ پیغمبر اکرم کا ذمہ نہیں ہے. یہ پروردگار کی طرف سے توفیق ہے، اور یہ پروردگار کی توفیق بغیر حکمت کے کسی کو عطا نہیں ہوگی. بلکہ مثلا جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں انہیں ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں. یعنی اب رسول نے راستہ دکھایا اور اس کے اندر بھی ایک رغبت ہے، شوق ہے، وہی جو فکر نجات رکھنے والے افراد، تو پھر پروردگار عالم ان کو ہدایت کے اوپر لے آتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. تو پروردگار پھر ان کو منزل تک، مطلوب تک، مقصود تک پہنچا دیتا ہے. اب یہاں پر جو انفاق کی بحث کی جا رہی ہے اس میں ہدایت کا یہ ذکر درمیان میں کیسے آ گیا، اس پر علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک تبصرہ کیا ہے کہ اس سے غالباً مراد یہ ہے کہ غیر مذہب کا آدمی اگر ہم سے سوال کرتا ہے تو اسے دینا کیسا ہے. بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی غیر مومن یا غیر مسلم کو ہم نے دیا تو وہ تو گویا کھاری کنویں میں گیا، یعنی بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا. یہ سوال زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوا اور اسی کے جواب میں یہ آیت اتری، اور خالق نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خیرات دیتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر، تمہیں تو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان ہے اور وہ تمہاری امداد کا محتاج ہے، لہذا تم امداد کرو. اور حقیقت میں خود اپنی مدد ہے یہ کام کرنا کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور وہ کہیں جائے گا نہیں بلکہ خدا اسے پورا پورا تمہیں بے باک کر دے گا. آگے تبصرہ فرمایا کہ یہ ہے وہ وسعت نظر جو دین حق اپنے پرستاروں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ دین کی روح سے بے بہرا ہیں جو اس وسعت نظر کے حامل نہیں ہیں. تو بہرحال ترجیح جب ایک سامنے آ جائے کہ ایک مومن بھی ہے اور ایک غیر مومن بھی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مومن کو ترجیح دی جائے گی. لیکن کیا غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. کیا غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا؟ دیا جا سکتا ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی کافر حربی ہو اور بالکل ایک ہاسٹائل کیریکٹر ہو، وہ ایک الگ بحث ہے جس کو اپنے مقام پر فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے انفاق کی بحث ہی کو آگے بڑھایا اور خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں بالکل بیچارہ اور بے تدبیر ہو کر رہ گئے، یعنی بیچارے خود کچھ کر نہیں سکتے. ایک فقیر وہ ہے کہ جو خود بھی کچھ کر سکتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل کچھ نہیں کر سکتا. وہ نہ کہیں ٹریول کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، امکانات نہیں ہے. بیچارہ مجبور بھی ہے، فقیر بھی ہے، اور کبھی اپنے کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں کہ بعض سوال کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ کر اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں اور سیلف اسٹیم جو ہے اس کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں سفید پوش، وائٹ کالر، کہ جن کے لیے یہ کہنا بہت سخت ہوتا ہے کہ ہم اس وقت مستحق ہیں اور اس وقت مجبور ہیں. تو پروردگار عالم ان کا خاص طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو ترجیح دی جانی چاہیے، کہ اگرچہ یہ خود تو اظہار نہیں کریں گے مگر تم انہیں ان کے چہرے سے پہچان لو گے، اور جو بھی تم خیر کے حوالے سے خرچ کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپ کر اور اعلانیہ، ہر طرح سے، رات میں بھی دن میں بھی، چھپ کر اعلانیہ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. اب یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے ان چاروں طریقوں سے راہ خدا میں خیرات دی ہے، اور اسی کی مدح قرآن مجید میں ان الفاظ سے ہوئی ہے. مگر ظاہر ہے کہ ہر شخص اس کو اپنے حوالے سے اگر شامل کرنا چاہے تو اس کو ان کاموں پر عمل کر کے امید کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم مولا کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے اور اس آیت کے ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اسے بھی ان ثواب کا حقدار بنائے گا کہ جو کبھی سردار کائنات کے ولی اور وارث اور ان کے جانشین کے شامل حال ہوا تھا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔